سر آج بنگلہ دیش کی صورتحال سے آپ واقف ہوں گے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون سی غلطیاں ہیں جو ایک مقبول ترین رہنما کو پل بھر میں زمین بوس کر گئیں؟ دیکھو کسی وقت تو شاید ان کی مقبولیت ہوگی، لیکن پروگریسولی جو ان کی ہارڈ لائن پالیسیز تھیں، جس طریقے سے انہوں نے اپوزیشن کو سائیڈ لائن کیا ہوا تھا، جس طریقے سے خاص طور پہ جو رائٹ ونگ پارٹی تھی، جماعت اسلامی جو تھی، جس طریقے سے ان کے ساتھ جو سلوک تھا ان کا، تو وہ ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ بنگلہ دیش میں عوام اس کو زیادہ دیر برداشت نہیں کریں گے۔ اور اب تو چونکہ انہوں نے پچھلے الیکشن میں تو بالکل حد ہی کر دی، انہوں نے اپوزیشن کو بالکل دیوار سے لگا دیا، تو اب اس کا نتیجہ تو سامنے آنا تھا۔ پھر اوور آل جو ایک فساد ہے بنگلہ دیش کے بارے میں، وہ بھی ہمیں اتنا زیادہ اس کا اندازہ نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں ایک لیول پہ ٹھیک ہے ترقی انہوں نے کی ہے، لیکن اب وہ ترقی بھی ان کی سٹال کر گئی ہے، وہاں پہ مہنگائی بھی ہے، وہاں پہ لوگوں کی بے روزگاری بھی ہے، پلس بنگلہ دیش کے عوام کو ایک چیز بڑی واضح ہم لوگ شاید یہاں پہ ہم نہیں سمجھتے، جس کو آج ہم بنگلہ دیش کہہ رہے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اسلام کی آمد کے بعد ان کو اپنی آواز ملی ہے، مسلمان ہونے کے بعد آواز ملی ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ سختیاں اور بڑی قربانیاں دے کے اپنے آپ کو مغربی بنگال سے علیحدہ کیا ہے، جو ان کو استحصال پہ لگا ہوا تھا اس کا۔ تو اب وہ پھر وہی اگر ان کو صورتحال جب نظر آئے گی تو کھڑے تو ہوں گے وہ اس کا۔ اور آج آپ نے اس کا حال دیکھ لیا کہ عوام کھڑے ہو گئے ہیں اس میں۔ اور یہ ڈھاکہ یونیورسٹی وہی یونیورسٹی ہے جس کو استعمال کیا تھا شیخ مجیب اس کی پارٹی نے پاکستان فوج کے خلاف کرنے کے لیے۔ آج ایک یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان فوج شاید اتنی بڑا، جس کے اوپر جتنے بڑے ہم الزام لگاتے رہے ہیں وہ نہیں ہے، وہ بھی غلط ثابت ہو گیا ہے۔ اور بنگلہ دیش کے عوام نے خود بات یہ کر دی ہے کہ چاہے وہ مجیب الرحمان ہے جس کو بنگلہ دیش کے لوگوں نے خود ہی مار دیا جان سے، چاہے وہ حسینہ واجد اس کی ایک بیٹی جو ہے، وہ اس کو بھی انہوں نے دیکھیے کس طریقے سے لحاظہ کیا ہے کہ ان کو 45 منٹ کا نوٹس ملا اور ان کو پھر نکال باہر کیا، اور وہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، وہ بھارت جا کے بیٹھ گئی ہیں جا کے بھی۔ اس استعفے کے بعد ملک کی فوج کے سربراہ نے جو خطاب کیا اس میں کہا کہ ایک عبوری سیٹ اپ بنے گا اور اس کے بعد آپ تعاون کریں تو ایک مستقبل کی سنگ بنیاد ہم رکھیں گے۔ آپ کو لگتا ہے یہ مختصر سیٹ اپ ہوگا یا پھر لمبا عرصے تک چلے گا، اور یہ جو عوام کا رویہ اب آج آپ نے دیکھا ہے، یہ عوام اس سیٹ اپ کو زیادہ دیر برداشت کرے گی؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ایک سیٹ اپ کو لمبا کر سکتے ہیں، کوشش تو ہوگی ان کی لیکن کر نہیں سکتے اس کو، کیونکہ عوام کھڑے ہیں نا۔ عوام ہم کو وہ کرنا پڑے گا جو اب عوام چاہیں گی، کیونکہ عوام نے ہی سب کچھ، عوام کے زور پہ ہی یہ سب کچھ ہوا ہے سارا، تو چاہیں گی۔ ایک اور چیز بھی اس میں ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ بنگلہ دیش بھی اندرونی طور پہ خلفشار کا شکار ہوا اس وجہ سے کہ وہاں پر بھی اس وقت مختلف انٹرسٹ کام کر رہے ہیں۔ بھارت کا انٹرسٹ کام کر رہا ہے وہاں پہ امریکہ کا انٹرسٹ کام کر رہا ہے، اور ایک یہ بھی جو اس کی میرے اپنے سوچ ہے اس میں کہ چونکہ چین وہاں پہ بنگلہ دیش میں بڑے اپنا اثر رسوخ بڑھا رہا تھا، تو وہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے آئندہ کے لیے بھی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں، جو بھی سیٹ اپ یہ بنائیں گے ان کو الٹیمیٹلی اپنے عوام کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا، اور عوام اب جس طریقے سے جو بھی الیکشن ہو جیسے بھی ہو کروائیں گے، جو بھی لوگ آئیں گے وہ حکومت بنائیں گے اس میں۔ اچھا سر، یہ جو جنرل وقار الزماں ہیں وہ حسینہ واجد کے رشتہ دار بھی ہیں، ان کی اہلیہ بھی شیخ حسینہ کی کزن ہے، تو یہ ایک فرار کا جو راستہ دیا گیا ہے انہیں، وہ جان بوجھ کر دیا گیا ہے آپ کو لگتا ہے؟ نہیں، دیکھیے نیشنل لیڈرشپ کو اس طریقے سے تو آپ نہیں رکھ سکتے، ایک ڈیفینیٹ یہ بھی وجہ ہوگی، تو جو بات چیت ہوئی ہے، جو نیگوسیشن ہوئی ہیں کہ آپس میں، تو جو حسینہ واجد نے بھی تو اپنے لیے کوئی نہ کوئی راستہ چاہیے تھا نا اس کو۔ اس نے پھر جب اس کو سرنڈر کیا، اس نے اقتدار تو اس نے اس کو اپنے ملک سے باہر جانے کے لیے بھی استعمال کیا، لیکن باقی جہاں تک طاقت ہے نا یہ پاور کوریڈورز میں، یہاں پھر رشتہ داریاں کام نہیں کرتی۔ طاقت بڑی عجیب چیز ہے، یہ سب کچھ لوگوں نے اپنے بیٹے مار دیے، بیٹوں نے باپوں کو مار دیا طاقت کے لیے۔ یہ تو مسلمانوں کی ہسٹری میں بھی آپ دیکھ لیجیے ہے یہ سب۔